اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال عز من قائل وأتم الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا۔ جناب صدر فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، ہمارے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے معزز مہمان، خطیب، عالم اسلام کے معروف داعی، مربی فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی فضیلت الشیخ محمد مقیم صاحب فیضی حفظہ اللہ تعالی، اس مسجد کے منتظمین اور ایسے ہی معزز مکرم اس مسجد کے امام و خطیب، یہاں کے دعات، علماء، مبلغین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے، اس کی توفیق سے آج کا یہ اجلاس عام اور حج تربیتی پروگرام منعقد ہو چکا ہے، اور اس میں جہاں بہت سارے موضوعات پر ہم اور آپ اہل علم کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باتوں سے، ان کی خطابات سے استفادہ کریں گے، وہیں ہمارے وہ احباب جنہوں نے اس سال حج بیت اللہ کا عزم کیا ہے، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک عنوان حج بیت اللہ کیسے کریں، حج کا مسنون طریقہ کیا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو کسی بھی مسئلے میں اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے، زبانی طور پر ایسے ہی عملی طور پر جو بھی چیزیں تھیں سب کی اچھی طرح سے وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے احکام، مسائل کو زبانی طور پر، قولی طور پر، تقریری طور پر جہاں بیان فرمایا ہے، وہیں عملی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے احکام اور مسائل کو، اس سے متعلقہ احکام و مسائل کو بھی تفصیل سے عملاً بیان فرمایا ہے، وضو کر کے دکھایا ہے، نماز پڑھ کر کے دکھایا ہے، ایک ایک مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے۔ تو ہم اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے وہ احباب اور ہماری وہ مائیں بہنیں جنہوں نے اس سال حج بیت اللہ کا عزم کیا ہے، ان کے لیے یہ خصوصی تربیتی پروگرام ہے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اختصار کے ساتھ صحیح لیکن حج بیت اللہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،
حج بیت اللہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے رہنی چاہیے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ حج کے مناسک یعنی حج کے اعمال، حج کے ارکان، حج میں کیے جانے والے کام، حج میں کہی جانے والی، بولی جانے والی اور پڑھی جانے والی دعائیں، اور جن جن مقامات سے گزرنا ہے، جہاں جہاں جانا ہے، پہنچنا ہے، ان کے اوقات کیا ہیں، اور اس جگہ پہنچ کر ہمیں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، یہ خاص تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان باتوں کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ احباب جو اس سال جنہوں نے حج بیت اللہ کا عزم کیا ہے، وہ خصوصیت کے ساتھ ان باتوں کو سنیں۔ آپ نے اس سے پہلے کتابیں بھی پڑھا ہے، سنا بھی ہے، لیکن پھر بھی بطور یاد دہانی، بطور تذکیر آپ کے فائدے کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے، اور عازمین حج سے میں گزارش کروں گا کہ وہ قریب آ جائیں، قریب آ کر کے بیٹھیں، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے بھی آ سکتے ہیں جنہیں قریب سے سمجھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے وہ قریب آ جائیں، قریب رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حج بیت اللہ جیسے اسلام کے رکن کی عملی تربیت حاصل کرنا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انسان مال کی فراہمی کی فکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مال کی فراہمی کے بغیر انسان ایک ایسی عبادت جس میں مال کی ضرورت ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، اپنے علاقے میں رہ کر کے نہیں انجام دی جا سکتی ہے وہ عبادت، اس کے لیے ایک دور کا سفر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ پہنچنا ہے، تو اس کے لیے مال کا انتظام تو کرنا ضروری، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ صرف مال کی فراہمی، مال کی انتظامات کے سلسلے میں ہم فکر کریں اور یہ نہ جان سکیں یا اس کی فکر نہ کریں کہ ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے، تو بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ ایک پکنک جیسا ٹور بن جائے گا کہ آدمی چلا جائے اور وہاں نہایت ہی قیمتی اسباب سے، وسائل سے بنا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ اور حرم اور حدود حرم کے وہ عمارتیں اور وہاں کے وہ عالمی لیول کی جو مارکیٹیں ہیں ان کا مشاہدہ کر لے، گھوم لے، پھر لے، اور اس کے بعد وہاں سے واپس آ جائے۔ بہرحال وہاں سے جا کر کے آنے والے کو تو حاجی کہا ہی جائے گا، تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جتنی زیادہ مال کے انتظامات کی پرواہ کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حج بیت اللہ کا طریقہ بھی اچھی طرح سے سیکھ لیں۔ وہ نوبت نہ آئے کہ آپ وہاں دیکھ دیکھ کر کے لوگ کیا کرتے ہیں عمل کریں، پھر آپ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو دیکھنے میں بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ کچھ لوگ کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، کچھ لوگ کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ وہاں آپ سوچیں کہ اب کیا کروں، کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کسی سے پوچھا جائے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ آپ پوچھیں، وہاں ڈھونڈیں، کون بتائے گا، کس سے آپ کو رہنمائی ملنی ہے۔ اس لیے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ مولانا میں نے طواف تو کر لیا، ابھی 7 چکر تو میں نے لگایا، اب کیا کرنا ہے ذرا بتا دیجئے، کہاں جانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں چلے جائیے، آپ کو وہاں صحیح کرنی ہے تو صحیح کر لیا آپ نے، دیکھا لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اب آپ سمجھ نہیں سکے کہ آپ نے جو دیکھا ہے وہ حقیقت دیکھا ہے یا کچھ اور دیکھا ہے۔ اس لیے آپ یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ لوگ صفا سے مروہ جانے اور واپس صفا پہنچنے، اس کو ایک صحیح شمار کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو ظاہر سی بات ہے وہ خانہ کعبہ کا حجر اسود کا طواف نہیں ہے کہ وہ اسود سے، حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دراصل ایک صحیح جو ہے وہ صفا سے شروع ہو کر کے مروہ پر ختم ہوتی ہے، اور مروہ سے صفا دوبارہ جب آپ آئیں گے تو اسے دوسرا شمار کیا جائے گا۔ اس طریقے سے صفا سے شروع ہو کر کے آپ کی صحیح مروہ پر ختم ہو جائے گی۔ ایک مثال ہے یہ، آپ مروہ پر، آپ صفا پر پہنچ گئے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے کھڑے ہیں، وہاں کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے، تو آپ پوچھیں بھائی یہاں کچھ پڑھا بھی جاتا ہے کیا پڑھتے ہیں؟ ایسا بہت کچھ دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے۔ اس لیے یہ نوبت نہ آئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ الحمدللہ ہم اور آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور اتنی زیادہ بے توجہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسے مناظر ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو وہاں مل سکتے ہیں اور ملتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں جن لوگوں نے وہاں پر رہ کر کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حج بیت اللہ کے سلسلے میں 2-3 باتیں جو شروع میں بتانی چاہیے، اس کا ذکر کر کے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست آپ
کیا کیسے جائیں، کیا کریں، کہاں کہاں جائیں، کیا پڑھیں، بس اتنی وضاحت مجھے کرنی ہے صرف اور صرف. بقیہ نظریاتی طور پر بہت کچھ تفصیلات جو کتابوں کے اندر موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر، ان تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے. مثال کے طور پر مواقیت کون کون سے ہیں، کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، کیا ہیں، یہ بلا شبہ جاننے کی چیز ضرور ہے. لیکن آپ ایک خاص سفر کریں گے ہندوستان سے، ہندوستان کے کسی امبارکیشن پوائنٹ سے آپ نکلیں گے، بمبئی ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، آپ وہاں سے جائیں گے، آپ کو جس روٹ سے طیارہ لے کر کے جائے گا وہاں اعلان ہوگا، آپ وہاں احرام وغیرہ کی نیت کریں گے. اس لیے یہ تفصیلات آپ کو نہیں بتانا چاہوں گا میں، یہ ساری چیزیں الحمدللہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، دیکھیں حج بیت اللہ کے سلسلے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ حج بیت اللہ کا ایک موسم ہے، ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے جس کو میقات زمان کہا جاتا ہے. میقات زمانی، ایسا نہیں کہ سال بھر میں جب چاہا انسان نے حج کا پلان کر لیا، ایسا نہیں ممکن ہے. ایک ٹائم ہے اس کا، وہ ہے شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ شروع کے 8 دن 9 دن. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات موجود ہے کہ جس آدمی نے مزدلفہ کی شب، مزدلفہ کی عرفہ کی شب طلوع فجر سے پہلے عرفہ میں داخل ہو گیا، اس کا حج مانا جائے گا. لیکن طلوع فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے بھی اگر عرفہ میں نہیں پہنچ سکا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا حج نہیں ہوگا. کیونکہ حج عرفہ کا نام ہے، عرفہ میں داخل ہونا، عرفہ میں وقوف کرنا، یہ حج کا نہایت ہی بنیادی عمل ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو عرفہ کا نام ہے، یا عرفہ میں جانا ہی تو حج ہے، یوں سمجھیں. بہرحال تو یہ 2 مہینے 10 دن یا 9 دن جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیں، لیکن معنی یہ ہے کہ عرفہ میں کم از کم انسان کو پہنچنا ضروری ہے. اگر عرفہ میں بھی نہیں پہنچ سکا تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا، یہ چیز جاننا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حج بیت اللہ کے سلسلے میں جو سب سے پہلی بات ہے اس کی جاننے کے بعد وہ یہ ہے کہ حج کے لیے احرام ہوتا ہے. احرام کا 2 معنی ہے، ایک ہے احرام کا کپڑا اور ایک معنی ہے احرام کا جیسے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر تحریمہ ہے اور یہ حج اور عمرے کا احرام ہے. احرام اور تحریم دونوں ایک معنی میں ہے. احرام کے کپڑے الگ ہیں، احرام کے کپڑے الگ ہیں. انسان 2 بغیر سلی ہوئی چادریں ایک ازار کی جگہ پر اور ایک قمیص کی جگہ پر انسان پہن لے، اوڑھ لے، یہ احرام نہیں ہے، یہ احرام کا کپڑا ہے. احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں عمرے یا حج کی عبادت میں داخل ہونا، عمرے یا حج کی عبادت میں داخل ہونا، حج اسٹارٹ کرنا یا عمرہ اسٹارٹ کرنا کہ آپ احرام یعنی اب ہم عمرے میں داخل ہو چکے ہیں، اب ہم حج کے کام کا آغاز کر چکے ہیں. جیسے نماز کے لیے اللہ اکبر انسان جب تک نہیں کہتا ہے تب تک دنیا کے کام اس کے لیے بات چیت، چلنا پھرنا، کھانا پینا سب صحیح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہتا ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یعنی یہ وہ اللہ اکبر ہے جس کے کہنے سے ہی نماز کی عبادت کے اندر جو کچھ بتایا گیا ہے کتاب و سنت کے اندر، اس کے سوا دیگر سارے کام حرام ہو جاتے ہیں. اس تکبیر سے سارے کام حرام ہو جاتے ہیں سوائے نماز اور نماز کے احکام کے جو کچھ ہمیں کرنا ہے. بالکل ویسے ہی ایک احرام ہے، یعنی اللہ اکبر جیسے ہم کہتے ہیں نماز میں داخل ہونے کے لیے، ایسے ہی اپنی عمرے اور حج کا آغاز کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہم لبیک حجن یا اللہم لبیک عمرتن کہنا پڑتا ہے. یہ احرام ہے اور یہ احرام کے الفاظ ہیں. جیسے تکبیر تحریمہ کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر. ایسے ہی عمرے اور حج میں داخل ہونے کے لیے، عمرے اور حج کی عبادت شروع کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہم لبیک حجن یا اللہم لبیک عمرتن یا لبیک عمرتن لبیک حجن کہنا ہوگا، تو ہم اپنی عمرے یا حج کی عبادت میں داخل ہو جائیں گے. تو اس لیے کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کو احرام کہا جائے گا عام بات چیت میں تب آپ سمجھیں گے کہ احرام کا کپڑا مراد ہوتا ہے اس سے، ورنہ یہ خاص بات یہ ہے کہ یہیں سے ہم اپنی عبادت میں داخل ہوتے ہیں. دیکھیں، حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے ہمیں 2-3 باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو حج کا عزم کیے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عبادت کے لیے اپنی نیت خالص کر لیں.
اپنی نیت خالص کر لیں، اس میں کسی قسم کا دکھاوا، ریاکاری، نام، نمود، شہرت، چرچا، ایسا کوئی معاملہ ہرگز نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس میں اگر ریاکاری شامل ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو رد کر دیتا ہے، عبادت کرنے والے کے منہ پر وہ عبادت مار دی جاتی، اس لیے اخلاص کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عبادت مالی ہے، خاص طور پر جہاں جسمانی عبادت ہے، محنت ہے، مشقت ہے اور ایک دور دراز کا سفر ہے، وہیں یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مالی عبادت ہے، کیونکہ ہر شخص ہر خاص و عام عبادت نہیں کر سکتا، اور نہ ہر خاص و عام کے اوپر یہ عبادت فرض ہوتی ہے جب تک کہ اس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے گھر خانے کعبہ پہنچ سکے اور اپنے ماتحتین کے کھانے خرچے اور ان کے دیکھ ریکھ کا، ان کے رہن سہن کے لیے جو اسباب فراہم ہونا چاہیے وہ اسباب فراہم ہو جائیں، اس کے وہاں رہنے کی مدت بھر جتنے دن اسے رہنا ہے اس کے اخراجات اس کے پاس فراہم ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں جب فراہم ہوں گی تو انسان کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہوگا، اس لیے یہ مالی عبادت ہے۔ تو اس عبادت کے لیے خاص بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو حلال کے دائرے میں رکھنا ہے، کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، رہنے، ہر چیز میں حلال پر اکتفا کرنا ضروری ہے، حلال کی پابندی کرنا ضروری ہے، حرام سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے۔ اس لیے حج بیت اللہ چونکہ مالی عبادت ہے اور ایک لمبا بجٹ اس میں صرف ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ خاص طور پر فکر کرے کہ اس کا ایک ایک روپیہ حلال کا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا پاکیزہ ہے، بڑا طیب ہے، بندے کا وہی کام، وہی عمل، وہی نیکی قبول فرماتا ہے جو پاک ہو ہر طرح کی ملاوٹوں سے، ہر طرح کی گندگیوں سے، ہر طرح کی غلاظتوں سے، چاہے وہ اس طرح کی گندگی ہو، حرام کی ملاوٹ کی گندگی، یا نیتوں میں خلوص نہ ہو، نیتوں میں فتور ہو، بگاڑ ہو، دکھاوا ہو، ریاکاری ہو۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے یہ دو باتیں خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک چیز اور جڑ جاتی ہے کہ سفر بڑا دور کا ہے، ہوائی سفر ہے، حادثات کے اندیشے بہت زیادہ ہیں، مسائل کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی بڑی بھیڑ بھاڑ کی جگہ انسان کو جانا ہو رہا ہے، اس لیے انسان کی زندگی کا ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں، اور حالات چونکہ نازک ہوتے ہیں، اور ہم نے پچھلے سالوں میں واقعات جو ہنگامی یا ناگہانی پیش آئے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں وہ، اس لیے انسان جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کے حقوق کو ادا کر کے جائے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کر کے جائے، کچھ باقی چھوڑ کے نہ جائے، چھپا کر کے نہ جائے، بلکہ سب دے کے، لے کے، ادا کر کے، یا معاف کروا کر کے، یا وصیت کر کے طے تمام کر کے جائے، تاکہ اللہ نہ کرے اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو کسی کا حق مار کر کے مرنے والا نہ بنے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دامن بندگان کے حقوق سے پاک رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی معافی کرانے کے لیے یہ حج بیت اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انسان کے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں ہیں، اور توبہ کرے گا تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھے۔ یہ بہت سارے آداب میں سے 2-3 آداب ہیں۔ حج بیت اللہ کا آغاز کرنے سے پہلے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اور یہ شکل بھی ہو سکتی ہے سمجھنے کی کہ انسان نے حج کا ارادہ کیا ہے، اب وہ جب میقات پہنچے گا، میقات کی بات صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک تو وقت کی بات آ گئی کہ کن موسموں میں انسان حج کا احرام باندھ سکتا ہے، ایک ہے جگہیں، میقات مکانی، یعنی وہ چند جگہیں خاص ہیں 5 جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے اپنی امت کو بتلا دیا ہے کہ یہ 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے حج یا عمرے کا ارادہ کرنے والے ہوں گے، حج عمرہ کرنا چاہتے ہوں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر کے حج یا عمرے کی نیت کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حج کی نیت کرنے والا، عمرے کی نیت کرنے والا آدمی بغیر وہاں حج عمرے کی نیت کیے ہوئے اگر آگے بڑھ جائے گا تو اس کا حج، اس کا عمرہ غلط ہو جائے گا۔ آئے گی بات کہ اس کے کفارے کے لیے اس کو ایک بکری ذبح کرنی پڑے گی، تب جا کر کے وہ گناہ اس کا معاف ہوگا۔ اس لیے 5 جگہیں خاص ہیں۔ ایک جگہ ہے اہل مدینہ کے لیے جس کا نام ہے ابیار علی، اس وقت نیا نام ہے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نام تھا ذوالحلیفہ۔ ایسے ہی ایک جگہ کا نام ہے یلملم،
جہاں سے یمن والے لوگ اور جو بھی ان راستے سے گزریں گے، جیسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ، سری لنکا وغیرہ کے لوگ اسی میقات سے گزرتے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ احرام یعنی حج یا عمرے کی نیت اللہم لبیک حجن اللہم لبیک عمرتن یہ وہاں سے وہ کریں گے۔ ایسے ہی ذات عرق ہے عراق والوں کے لیے، ایسے ہی جحفہ ہے، ایسے ہی ملک شام والوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیو 5 میقات ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اہل ہند کے لیے، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا والوں کے لیے کون سی میقات ہے؟ جو یمن والوں کی ہے، جس کا نام ہے یلملم۔ یلملم تو یلملم جو ہے، یہاں سے ہمیں احرام باندھنا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، ہم جہاز سے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس وقت فلائٹیں جہازیں جاتی ہیں ان کو پوری رہنمائی ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، وہ وقت آنے سے پہلے میقات کے بالمقابل ہو کر جہاز کے گزرنے سے پہلے اس کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ پہلے سے ہی تیار رہے، وہاں صرف اور صرف اللہم لبیک حجن یا اللہم لبیک عمرتن کہہ کر اپنی عبادت میں داخل ہو جائے۔ یہ 2 باتیں تھیں۔ اب آئیے ذرا آپ کے سامنے باختصار حج کے احکام آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ دیکھیں، اب عمرے کے فرائض ہیں، عمرے کے ارکان ہیں، عمرے کی سنتیں ہیں، حج کے ارکان ہیں، حج کے واجبات ہیں، حج کی سنتیں ہیں، یہ سب ساری چیزیں موجود ہیں کہ فلاں فلاں کام رکن ہیں، فلاں فلاں کام فرض ہیں، فلاں فلاں کام سنت ہے، مستحب ہے، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ وہ ساری باتیں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف ہم ایک راستہ عمرے کا، حج کا، ہم کہاں سے نکلیں، کیسے کیسے کریں اور کیسے کیسے اپنے اعمال کو مکمل کر لیں، اس کا سرسری خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، انسان کو چاہیے کہ وہ جب حج کرنے کا ارادہ کرنے کے لیے نکل رہا ہے، جا رہا ہے، اس کے سفر کا دن ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نہا لے، دھو لے، صفائی ستھرائی کر لے، جو کچھ بھی بال ناخن وغیرہ اسے کاٹنا ہے سب کاٹ وغیرہ کر کے پاک صاف ہو جائے، اچھی طریقے سے پاک صاف ہو جائے۔ خوشبو لگانا ہے تو خوشبو بھی لگا لے۔ ان سب کی ابھی کوئی پابندی نہیں ہے، ابھی سب کچھ انسان کر لے۔ اس کے بعد انسان 2 مرد جو ہے وہ 2 بغیر سلے ہوئے کپڑے، ایک تہبند کی جگہ پر، لنگی کی جگہ پر، اور ایک قمیص کی جگہ پر، جیسے انسان چادر اوڑھتا ہے سردیوں میں ایسے ہی اوڑھ لے قمیص کی جگہ پر، ایک ازار کی جگہ پر اور ایک قمیص کی جگہ پر، ایک ازار کی جگہ پر باندھ لے اور ایک قمیص کی جگہ پر اوڑھ لے۔ یہ 2 بغیر سلے ہوئے کپڑے، اس کو احرام نہیں کہا جاتا ہے، بالکل اس کو احرام کا کپڑا کہا جاتا ہے، لیکن عام حالات میں کہتے ہیں کہ احرام ہے، احرام نکال دیا، احرام پہن لیا۔ دراصل یہ احرام نہیں پہنا نکالا جاتا ہے، احرام کے کپڑے ہیں، اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو یہ ہے، عورتوں کے لیے کوئی خاص کپڑا، کوئی خاص احرام کا لباس متعین نہیں ہے، بلکہ عورتیں اپنے سلے ہوئے کپڑے میں ہی حج یا عمرے کی نیت کریں گی۔ اس میں ایک بات خالی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عام حالات میں بھی، اور چونکہ حج بیت اللہ کے لیے خاتون جا رہی ہے، اس لیے وہاں بہت بڑی بھیڑ کا سامنا کرنا ہے اسے، اس لیے خاص طور پر وہاں اسے چاہیے کہ وہ سادگی کے ساتھ جو لباس بھی منتخب کرے پہننے کے لیے، وہ سادے لباس ہوں، سادے سودے ہوں، رنگین نہ ہو، بہت زیادہ جاذب قسم کے نہ ہوں کہ وہاں بلا وجہ فتنے میں ڈالنے یا فتنے میں پڑنے کا سبب بن سکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سادے سودے کپڑے پہنے جائیں، کوئی خاص لباس نہیں ہے۔ یہ بھی ایک چیز عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ پہلے جا کر کے حج کے سفر سے پہلے وہ سلاتی ہیں ایک اسکارف ٹائپ کا اور سوچتی ہیں کہ یہ حج کا کپڑا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو بھی لباس سادہ سودہ ہے، عام پہنا جانے والا، وہ اس کا کپڑا ہے، اسی میں وہ اپنے حج کا، عمرے کا احرام نیت کرے گی، یعنی حج یا عمرہ اسٹارٹ کرے گی، آغاز کرے گی اور اس کے مناسک انجام دے گی۔ اب اس کے بعد انسان جو ہے وہ تیار ہے۔ اب 2 شکلیں ہیں، اگر وہاں داخل میں کوئی رہنے والا ہوگا تو اس کے لیے آسان رہتا ہے، لیکن ہم لوگ ہندوستان سے جا رہے ہیں، لمبا سفر کر رہے ہیں جہاز سے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے تیار کپڑا، لباس احرام کا دونوں پہن لے، زیب تن کر لے۔ ابھی آپ نے لباس پہنا ہے، احرام کا لباس پہنا ہے، آپ نے ابھی حج یا عمرے میں اپنے آپ کو داخل نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد آپ جہاز پر آپ سوار ہو گئے، بیٹھ گئے، جب آپ کو وہاں اناؤنس کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ آپ کو اتنے منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد ہم اور آپ میقات کے مقابل سے گزریں گے، اس کے محاذات سے، بالمقابل، نیچے ہے نا، زمین پر ہے وہ، آسمان سے ہم گزریں گے، فضا سے۔
تو ایسے موقع پر ہمیں کیا چاہیے، اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی جب ایک دم قریب ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حج کے اعتبار سے جو ہم حج کرنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے ہم اللہم لبیک حجن یا اللہم لبیک عمرتن کہہ لیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آدمی کو حج کی 3 قسمیں ہیں نا، ایک ہے جس میں صرف حج ہوتا ہے، صرف حج، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی جو آپ نے اللہم لبیک حجن کہا ہے اور یہ کہہ کر کے آپ حج میں داخل ہو گئے ہیں، اب آپ احرام کی حالت میں رہیں گے، احرام کی حالت میں رہیں گے۔ یعنی احرام کی حالت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری پابندیاں ہیں حالت احرام میں، ان پابندیوں کو آپ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ آئے گی بات، آپ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بیوی سے ملاپ نہیں کر سکتے، شہوت کی کوئی حرکت نہیں کر سکتے، یا ایسے ہی وہاں کے پودے وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے، جانور کو کہ شکار نہیں کر سکتے، نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، شادی کسی کی کہ شادی نہیں کر سکتے، کروا نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے ایسی پابندیاں ہیں جس کا خیال کرنا ایک محرم کو ضروری ہے۔ تو اب یہ یہاں سے جب اس نے لبیک حجن کہا ہے، اس وقت سے لے کر کے کب تک، جب تک وہ حج کے سارے کام کر نہ لے، یعنی کم از کم 12 تاریخ، کم از کم 10 تاریخ تک۔ 10 تاریخ کو آئے گی بات، انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی کہ 10 تاریخ کو 4 یا 5 کام ہمیں کرنے ہیں، کچھ لوگوں کو 4، کچھ لوگوں کو 5 کام کرنے ہیں۔ ان میں سے 2 کام جب تک کر نہیں لے گا 10 تاریخ کو، تب تک اسے اسی احرام میں باقی رہنا پڑے گا، وہ سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتا۔ یہ حج افراد ہے، اس میں صرف حج ہوگا، عمرہ نہیں ہے اس کے اندر۔ دوسرا ایک ہے حج قران جس کو کہا جاتا ہے، جس میں حج بھی ہے اور اس سے پہلے عمرہ بھی ہے، حج اور عمرہ دونوں ملا ہوا ہے۔ اس میں بھی کام اتنے ہی کرنے ہیں جتنا حج افراد میں کرنے ہیں، صرف حج میں جتنے کام کرنے ہیں اتنے ہی کام اس میں بھی کرنے ہیں۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ صرف حج کی نیت کرنے والے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور جو حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ میں نیت کرتا ہے، جس کو حج قران کرنے والا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے، قربانی واجب ہے اس کے لیے، اسے قربانی کرنی پڑے گی، ورنہ اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ اور یہ بھی اور وہ بھی دونوں لبیک حجن کہنے کے بعد سے لے کر کے، یعنی احرام میں داخل ہونے کے بعد سے ہی 10 تاریخ کے کم از کم 2 کام کر لینے تک وہ کیا رہیں گے، حالت احرام میں رہیں گے، سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے، ان کے لیے ساری پابندیوں کا لحاظ کرنا ضروری ہوگا۔ تیسرا جو حج ہے جس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی عمرے کی نیت کرے اور اس کے بعد وہاں جا کر کے حج کا بھی فائدہ اٹھا لے۔ یہاں سے عمرے کی نیت کرے اور اس کے بعد وہاں جا کر کے عمرہ کر کے فارغ ہو جائے۔ عمرے میں 4 کام کرنے ہیں، 3 کام احرام کے بعد، وہ تینوں کام کرنے کے بعد انسان اپنا احرام کھول دے، حلال ہو جائے اور سلا ہوا کپڑا پہنے، جیسے انسان عام زندگی گزارتا ہے گزارے۔ پھر 8 تاریخ کو جب حج کے کام سٹارٹ ہوتے ہیں، اس وقت وہ نیا احرام حج کا باندھے، حج کی نئی نیت کرے، اور پھر اس کے بعد وہ 10 تاریخ تک حالت احرام میں رہے گا۔ پھر اس کے بعد اسے احرام کھولنے کی اجازت ہوگی، جبکہ اس کے حج کے کام جو ہیں وہ کم از کم 12 تاریخ تک چلیں گے۔ 13 تاریخ تک اگر کوئی رہتا ہے اور سب مکمل کرتا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب کا، اجر کا باعث ہے۔ اس کے بعد اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ایک حج کیا ہے، آپ نے حج 1 کیا ہے، عمرے 4 کیے ہیں اور حج 1 کیا ہے۔ آپ نے جو حج خود کیا تھا وہ حج قران تھا، آپ کی چاہت تھی کہ آپ حج تمتع کریں، لیکن اصول یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر کے جائے، اسے اپنے احرام کو چینج کرنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب، اسے حج تمتع ہی کرنا ہے۔ لیکن صحابہ کرام اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لے گئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ لوگ کیا کریں گے، آپ لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش مجھے اگر پہلے سے اس بات کا پتہ ہوتا
جو مجھے اب پتہ چل رہا ہے تو میں جانور نہیں لایا ہوتا ساتھ میں. اے میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، جیسے آپ لوگوں کو میں نے حج کرنے کے لیے کہا ہے ایسے ہی میں بھی تمہارے ساتھ میں حج کرتا، لیکن چونکہ میں قربانی کے جانور ساتھ میں لایا ہوا ہوں اس لیے حج قران کروں گا. تو آپ نے حج قران کیا تھا، لیکن افضل حج تمتع ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شوق ظاہر کیا، آپ نے تمنا کی اور آپ نے کہا لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہادیہ. اگر جو بات مجھے اب معلوم پڑ رہی ہے اگر مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں قربانی کے جانور ساتھ میں نہیں لایا ہوتا، لیکن چونکہ لایا ہوا ہوں اس لیے میں حج قران کروں گا. جو لوگ نہیں لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبدیل کرنے کا حکم دیا. بہرحال آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب ہمیں جب بتا دیا گیا، اعلان کر دیا گیا کہ میقات سے ہم گزر رہے ہیں، میقات سے ہم گزر رہے ہیں، تو اب اپنے حساب سے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے افضل حج صحیح قول، صحیح رائے، صحیح دلائل کے مطابق حج تمتع ہے. جیسا کہ بات آ چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تمنا کریں گے وہ سب سے افضل ہی کام ہو سکتا ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی اسی کی ترغیب دلائی. تو حج تمتع، اور ہم اور آپ جو جاتے ہیں ہندوستان سے وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، حج تمتع ہی کرتے ہیں، اکثر و بیشتر معاملہ یہی ہے. ورنہ اس کے علاوہ جو لوگ مطلب جانتے ہیں تمام مسائل کو، کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ حج افراد بھی کرتے ہیں. حج قران کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ اس میں کافی دیر تک احرام کی حالت میں رہنا بھی پڑتا ہے اور ساتھ بھی قربانی بھی کرنا ضروری ہوا کرتا ہے. تو آدمی جس طرح سے چاہتا ہے وہ اس طرح کا احرام، اس طرح کی نیت کرتا ہے. ہم حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے حج تمتع کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ہم میقات سے گزرے تو ہم اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، اتنا زبان سے ہم نے کہہ دیا تو ہم جیسے اللہ اوپر کہہ کر کے نماز میں داخل ہو جاتے ہیں ایسے ہی اتنا کہہ کر کے ہم اپنی عبادت حج میں داخل ہو چکے ہیں. اب ہمارے لیے وہ ساری پابندیاں کرنی ضروری ہیں، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، وغیرہ وغیرہ. وقت رہے تو انشاءاللہ وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں گی. اچھا، اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مستقل طور پر تلبیہ پکارنا ہے، تلبیہ توحید کا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے کثرت سے، بلند آواز کے ساتھ مرد اور دھیمی آواز میں خواتین، مائیں بہنیں بھی تلبیہ پکارتی رہیں. اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کب تک؟ جب تک انسان مکہ نہ پہنچ جائے، حرم میں داخل نہ ہو جائے، خانہ کعبہ کو دیکھ نہ لے. جب خانہ کعبہ پر نظر پڑ جائے تو انسان کو چاہیے کہ تلبیہ بند کر دے. اچھا، وہاں پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں کرنا یہ ہے، اب آپ جائیں گے، وہاں قیام کریں گے، ٹھہریں گے، ان سب کے بعد خانہ کعبہ میں داخل آپ کو ہونا ہے، حرم میں داخل ہونا ہے. آپ جانتے ہیں تمام مسجدوں میں دعائیں میں داخل ہونے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے. وہ دعا آپ کو یاد ہے، جو بھی دعا یاد ہے آپ کو ان دعاؤں میں سے، ان میں سے جو بھی دعا آپ کے لیے آسان ہے وہ دعا آپ پڑھ کر کے دائیں قدم کو آگے بڑھا کر کے مسجد حرام میں آپ داخل ہو جائیں. اور مسجد حرام کا جو تحیہ ہے، ہم مسجد کے لیے جانتے ہیں کہ تحیۃ المسجد ہے، اس میں ہمیں 2 رکعت نماز کم از کم پڑھنی ہے اگر کوئی نماز کا وقت نہیں ہے تو. خانہ کعبہ کا جو تحیہ ہے وہ طواف ہے. اصل کیا ہے؟ تحیہ طواف ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طواف یہ بھی نماز ہے، طواف بھی نماز ہے. فرق یہ ہے کہ عام نمازوں میں بات کرنا جائز نہیں ہے اور طواف کے دوران بات کرنے کی، اچھی بات کرنے کی گنجائش ہے، ضرورت کی بات کرنے کی گنجائش ہے، لیکن عام نمازوں میں اس کی گنجائش نہیں ہے. طواف انسان کوشش یہ کرے کہ تحیہ طواف کرے. اگر طواف کرنے کی فرصت نہ ہو یا کام گنجائش نہ ہو، موقع نہ ہو، تو آپ اس وقت 2 رکعت تحیۃ المسجد کے حساب سے پڑھیں. لیکن اصل یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے، انسان طواف کرے. بہرحال آپ کو آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑھے تو آپ تلبیہ بند کر دیں اور اس کے بعد اب طواف کا آغاز کریں. طواف کا آغاز کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا وہ کونا جس پر حجر اسود لگا ہوا ہے، حجر اسود کے سامنے جائیں. سامنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کو، خانہ کعبہ کو اپنی بائیں طرف کریں، سامنے یوں کر کے آغاز کریں، بسم اللہ اللہ اکبر. اب سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اس کو چومنے کا یا چھونے کا.
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک درجات موجود ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو, بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ نہ ہو, گنجائش ہو, کسی کو تکلیف میں ڈالے بغیر, اپنے آپ کو اذیت میں ڈالے بغیر اگر ممکن ہو تو خانہ کعبہ کے حجر اسود کے گوشے پر جائے اور اسے منہ سے چومے, اسے ہاتھ لگائے. یہ اصل سنت ہے. اور بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر کی بھی گنجائش ہے, انسان کہہ کر کے وہاں سے خانہ کعبہ کا طواف شروع کرے اور خانہ کعبہ کو بائیں طرف رکھ کر کے یوں گزرے. خانہ کعبہ کو بائیں طرف رکھ کر کے, اپنے آپ کو خانہ کعبہ کی طرف کے دائیں طرف رکھ کر کے یوں گزرے. خانہ کا حجر اسود کے کونے سے لے کر کے دوبارہ اس کونے تک پہنچنے پر طواف کے 7 چکروں میں سے ایک چکر, ایک شوط مکمل ہو جائے گا, 1/7 مکمل ہوگا. اس طرح سے 7 ہم شوط لگائیں گے, یعنی 7 چکر لگائیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے, تو ہمارا طواف مکمل ہو جائے گا. اب ہمیں حجر اسود کے سے شروع کر کے ہمیں کرنا کیا ہے؟ 7 چکروں میں سے آغاز کرنے سے پہلے ہمیں پہلا کام یہ ہے کہ اس طواف میں, جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے, یعنی پہلی آمد کا طواف, پہلی آمد کا طواف, اس میں پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے ہی ہم نے جو چادر اوڑھ رکھی ہے اس چادر کو اپنے اس داہنے کندھے سے اتار دیں, بائیں کندھے پر رہنے دیں اور دائیں کندھے سے اتار دیں اور کندھے کے نیچے سے اس کا سرا پکڑ کر کے بائیں کندھے پر ڈال دیں. یعنی یہ دایاں کندھا ہمارا کیا ہو جائے؟ کھل جائے. بایاں ڈھکا رہے اور دایاں کھل جائے. اس طریقے سے آپ کر لیں. اس عمل کو اضطباع کہا جاتا ہے, یعنی دائیں کاندھے کو کھولنا اور بائیں کاندھے کو اس طریقے سے ڈھانپنا, ڈھانک کر کے رکھنا. یہ چیز صرف اسی طواف میں ہے, پہلے ہی طواف میں. اس کے بعد جو آگے طواف کرنا ہے حج کا, اس میں نہیں ہے یہ. یا اس طواف کی ختم ہونے کے بعد جب ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے, تب بھی یہ ڈھک جانا چاہیے, کھلا نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کوئی بھی آدمی نماز پڑھے تو اس کا کاندھا کھلا نہیں رہنا چاہیے, اس کے کاندھے پر کچھ نہ کچھ چیز ہونی چاہیے جس سے وہ چھپا رہے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی ایک مطلب ایک ڈریس ہوتا ہے, لباس, لوگ یہیں سے کاندھا کھول کر کے جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ صرف پہلے طواف کے اندر یہ استباع ہے, اور اس کے بعد پھر پورے طواف جو بعد میں ہم حج کے بھی کریں گے, اس کے علاوہ بھی جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے, ان سب کے اندر ہمیں اور آپ کو پورے طور پر ڈھانک کر کے طواف کرنا ہے. تو طواف قدوم میں یہ اس کے مقصد ہیں, اس کے پیچھے مقاصد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو آپ جانتے ہیں. بہرحال ان 7 چکروں میں سے شروع کے 3 چکروں میں, 3 اشواط میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں رمل کرنا ہے. رمل کا مطلب ہوتا ہے قدم کو نزدیک رکھ کر کے ذرا جلدی جلدی چلنا, لیکن قدم نزدیک رہیں اور ایسا لگے کہ ہم قدم نزدیک رکھ کر کے تقریباً دوڑ رہے ہیں. یہ کیفیت ہو, اس کو رمل کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. اور اس کے علاوہ بقیہ جو 4 چکر ہیں 7 میں سے, ان میں عام چال چلی جائے, عام حالات میں جیسے انسان طواف کرتا ہے چلتا ویسا چلے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے 7 چکروں میں کوئی خاص دعا نہیں سکھائی ہے, سوائے حجر اسود سے پہلے والے کونے اور حجر اسود تک پہنچنے کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ آیت کریمہ پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے, یہ ہمیں پڑھنا چاہیے. اس کے سوا اور بقیہ جگہوں پر کوئی دعا خاص ہمیں نہیں سکھائی گئی ہے جسے پڑھنا ضروری ہے. لوگوں نے پہلے چکر کی, دوسرے چکر کی, تیسرے, چوتھے, سب دعائیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں اور لوگ پابندی کرتے ہیں, کرواتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انسان جو بھی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا چاہے, مانگنا چاہے مانگے, قرآن کی تلاوت کرے, درود شریف پڑھے, اور جو بھی چیزیں انسان کر سکتا ہے, معصور مسنون دعائیں وہ پڑھے کہے, اس کی پوری اجازت ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن خاص کرنا کہ یہی دعا ہے پہلے دوسرے میں, ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بہرحال ان 7 چکروں کے بعد اب ایک کام ہے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا. اگر ممکن ہو, بھیڑ بھاڑ کا سامنا نہ ہو, تو انسان کو چاہیے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھنے کی کوشش کرے. جتنا بھی پیچھے ہو, اسی کے بالمقابل جتنا بھی پیچھے ہو, مقام ابراہیم کے پیچھے 10 فٹ, 20 فٹ, 50 فٹ, 200 فٹ, آدمی کوشش یہ کرے کہ اس پر عمل ہو سکے. لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہ آپ کتنا دور جائیں گے, ہر جگہ بھیڑ ہے, تو آدمی کو جہاں میسر آئے, جہاں آسانی سے بغیر تکلیف دیے, بغیر تکلیف اٹھائے پڑھ سکتا ہو, وہاں 2 رکعت پڑھ لے. اس پورے کام کے ساتھ انسان کا طواف مکمل ہو جائے گا.
یہ پہلا کام ہے، احرام کے بعد پہلا کام ہے طواف کا. طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد اب ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمزم پینا، سر پر بہانا اور ملتزم سے چپکنا، دعا کرنا، یہ سب ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ملتزم کون سی جگہ ہے؟ حجر اسود اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ کی جو جگہ، تھوڑی سی جو جگہ ہے، وہاں سے چپک کر کے دعا کرنا. یہ مسنون ہے، ظاہر ہے کہ آپ پہنچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو پہنچے کریں، لیکن بلا وجہ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے اپنے آپ کو اور مسلمان بھائیوں کو، کیونکہ یہ ساری چیزیں مستحب ہیں، سنت ہیں، فرض اور واجب نہیں ہے کہ آپ کے حج پر، آپ کے عمرے پر کوئی فرق پڑے گا. اس لیے اس سلسلے میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس کے بعد ہمیں دوسرا کام کرنا ہے عمرے کا، اور وہ ہے سعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی. آپ حجر اسود کے بالمقابل ہی آگے کی طرف جب جائیں گے تو اس طرف آپ کو صفا ملے گا، صفا پہاڑی ملے گی. صفا پر پہنچ کر کے جب آپ صفا پہاڑی سے قریب ہو جائیں، ابھی پہاڑی کے آثار موجود ہیں، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، قریب ہوں تو قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ رب العالمین نے شروع کیا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ، پہلے اللہ نے صفا کہا بعد میں مروہ کہا، تو میں مروہ سے شروع نہیں کروں گا بلکہ میں بھی صفا سے شروع کروں گا. تو صفا کی طرف آپ گئے، پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذرا اوپر کی طرف چڑھے جہاں تک چڑھنا ممکن ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کر کے، قبلے کی طرف چہرہ کر کے، اور یہ کوشش کر کے کہ کعبہ دکھائی بھی دے آپ کو، اگر ایسا ممکن ہو تو خانہ کعبہ آپ کو دکھائی دے قبلہ رو ہو کر کے. آپ ایک مرتبہ، اور بہتر ہے کم از کم 3 مرتبہ انسان ان دعاؤں کو پڑھے. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ایسے ہی الحمدللہ، کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے، بہتر ہے. اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو آپ نے صفا پر پڑھا ہے. اس دعا کو اور اس تحمید اور تکبیر یعنی الحمدللہ اور اللہ اکبر کو ملا کر کے ان تینوں چیزوں کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کھڑے ہو کر کے دعا کرتے تھے، ہاتھ کو اٹھا کر کے قبلہ رو ہو کر کے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے دیر تک کھڑے ہو کر کے دعا کرتے تھے. تو یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد پھر اب انسان مروہ کی طرف جائے. مروہ کی طرف جانے میں کافی ٹائم آپ کو لگے گا، نزدیک نہیں ہے. مروہ کی طرف آپ جائیں، آپ کو راستے میں 2 ہری لائٹیں دکھائی دیں گی. اس سے پہلے تک آپ عام چال چلیں گے، جیسے چلتے ہیں نارمل چال چلیں گے. جب آپ کو ہری لائٹ پہلی دکھائی دے گی تو وہاں سے آپ سعی کریں گے، یعنی دوڑیں گے، دوڑ کر کے جائیں گے یہاں تک کہ اگلی ہری لائٹ آ جائے، وہاں تک آپ کو دوڑنا ہے. لیکن یہاں ضروری ہے 2 باتیں سمجھنا کہ اگر بہت زیادہ بھیڑ ہے، آپ نہیں دوڑ سکتے، یا لوگوں کو اذیت ہوگی، کسی کو آپ دھکا دے دیں گے، گر جائیں گے کسی کے اوپر، تو یہ چیز نہ کریں. وہاں بھی آپ اطمینان سے ہی چلیں. کسی مسلمان کو اذیت دینا یہ حرام ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ سنت اور مستحب ہے. تو سنت کی وجہ سے کسی حرام کا ارتکاب اچھا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے مرد حضرات جو عازمین حج ہے وہ کریں، مائیں بہنیں دوڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اطمینان سے چل کر کے جائیں. پھر ہری لائٹ کے بعد مرد حضرات پھر نارمل چال چلیں یہاں تک کہ وہ مروہ پہنچے. اس راستے میں بھی کوئی دعا خاص نہیں ہے بلکہ اطمینان سے آدمی جائے. جو بھی دعائیں، اذکار، قرآن کریم کی آیتیں، جو بھی اللہ توفیق دے اسے وہ پڑھے. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو بھی دعائیں کر سکتا ہے اپنی زبان میں بھی کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پابندی نہیں. مروہ پہنچے، مروہ پہنچنے کے بعد وہی کہے وہی کرے جو صفا پر کیا تھا، وہی کہے اور وہی کرے جو صفا پر کیا تھا، بالکل ویسے ہی جو آپ نے صفا پر سنا ہے. اختصار کرنے کے لیے اس کے بعد پھر وہاں سے صرف صفا آنا ہے، جیسے گئے تھے ویسے ہی آنا ہے. ایسے ہی پھر مروہ، صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ. اس طریقے سے یہ 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جب ہم مروہ پر ختم کریں گے تو یہ ہمارا
سعی کا اختتام ہوگا اور یہاں پر ہماری سعی مکمل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس عمرے کا تیسرا ضروری کام ہے۔ احرام کے بعد 3 کام ہے، طواف، سعی اور حلق یا قصر، سر کے بال کٹانا یا مڈانا۔ اگر ہمارے حج کے ٹائم میں کافی فاصلہ ہے، جیسے انسان جو لوگ ابھی بہت جلدی چلے جا رہے ہیں حج کے لیے، جن کے سفر ہو رہے ہیں، جو جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، ابھی کافی فاصلہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے سر کے بال مڈانا بہتر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 15 دن 20 دن کا فاصلہ ہے تو سر کے بال بڑھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ثابت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، لیکن جو لوگ لیٹ سے جاتے ہیں کہ آج ہم نے طواف ابھی عمرہ مکمل کیا ہے اور صبح 8 تاریخ ہے یا پرسوں 8 تاریخ ہے، 1 دن 2 دن کا فاصلہ ہے، سر کے بال نہیں بڑھنے کا موقع ہے، تو ایسی صورت میں سر کے بال قصر کرانا یعنی بال کٹوا لینا ہی بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم 10 تاریخ کو حج کے مناسک ادا کریں گے تو اپنے سر کے بالوں کو مڈا لیں گے۔ تو بہرحال افضل تو عمومی طور پر افضل حلق کروانا ہے، مڈانا ہے، اور چھوٹے کروانا یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے مڈانے والوں کو 3 مرتبہ رحمت کی دعائیں کی ہیں اور سر کے بال کٹوانے والوں کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے۔ اس لیے اصل یہ ہے، لیکن ایسی مصلحت ہو کہ حج کا فاصلہ زیادہ ہو تو انسان اس پر عمل کرے، اور اگر فاصلہ بالکل نہیں ہے تو ایسی صورت میں کٹانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مصلحت ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی انسان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ جو لوگ حج تمتع کر رہے ہوں گے ان کے لیے اب احرام کھول دینا، اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لینا، اور عام جیسے انسان رہتا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بیوی سے ہم بستر ہونا وغیرہ سب جائز ہے، یہاں تک کہ 8 تاریخ کو دوبارہ وہ حج کا احرام باندھے گا، احرام پہنے گا۔ یہاں عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب یہی حج تمتع ہے کہ ہم نے عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے حج بھی کر لیا، یعنی ہم عمرے سے حلال ہو گئے اور اب ہم نے حج کا 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھا اور اس کے بعد ہم نے حج مکمل کیا۔ حج کے سلسلے میں آئیے سرسری بتا دوں آپ کو میں، 8 تاریخ کو آپ حج کریں گے، حج کا احرام باندھیں گے 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے صفائی ستھرائی کی ہے، نہانا دھونا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم وہاں بھی کریں۔ اگر نہیں نہاتا ہے، پاک صاف ہے، باوضو ہے تو بھی کافی ہے، لیکن نہا لیتا ہے تو بہتر ہے۔ اور اللہم لبیک حجن کہہ کر کے حج کی نیت کرنے سے پہلے اس کے لیے خوشبو وغیرہ لگانا بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، انسان لگا لے، اور بعد میں بھی پہننے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد بھی اگر خوشبو محسوس ہوتی ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں نہیں لگایا ہے، اس نے پہلے لگایا ہے۔ المہم انسان چاشت کے وقت 8 بجے 9 بجے 10 بجے انسان اطمینان کے ساتھ مینا چلا جائے، مینا وہاں جائے، وہاں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور پھر سو جائے صبح میں فجر کی نماز۔ یہ 5 نمازیں، ظہر سے لے کر کے دوسرے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں اس کو کہاں پڑھنی ہے؟ مینا میں رہنا ہے، اور 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہے۔ جو نمازیں جس ٹائم پر ہیں اسی ٹائم پر پڑھی جائیں گی، جمع نہیں کیا جائے گا، البتہ 4 رکعت والی نمازوں کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھا جائے گا۔ یہاں پر قصر ہے، جمع نہیں ہے، قصر ہے، یعنی 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ سنت وغیرہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، جب فرض میں قصر ہے تو سنتیں وغیرہ نہیں ہیں، سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے اور وتر کی نماز کے۔ اچھا، اب ہم نے 8 تاریخ کو ہم گئے اور اب دوسرا دن 9 تاریخ آ گیا، 9 تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اب انسان سو کر کے اٹھا، فجر کی نماز پڑھا اور سورج طلوع ہو گیا، اب اس کو چاہیے کہ وہ عرفہ جائے۔ 9 تاریخ ہے یوم عرفہ، عرفہ جائے۔ عرفہ جانے کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ بہتر اور افضل اور سنت رسول کا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان زوال سے پہلے پہنچ جائے اور نمرہ کے پاس رکا رہے۔ بہت بڑی مسجد بنی ہوئی، مسجد نمرہ کے نام سے آپ جانتے ہیں، وادی تھی ایک جس کا نام وادی نمرہ ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ زوال سے پہلے وہاں ٹھہرتے تھے، پھر زوال ہو جاتا تھا تو آپ عرفہ میں داخل ہو جاتے تھے۔ اسی لیے مسجد نمرہ کا کچھ حصہ عرفہ کے اندر ہے اور کچھ حصہ عرفہ سے باہر ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی. اگر ممکن ہو, آج بھیڑ بھاڑ کے مسائل بہت زیادہ سامنے ہوتے ہیں اور انسان گاڑیوں سے جاتا ہے, کیسے جاتا ہے, وہ سب مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں. اگر ممکن ہے تو کرے, اور نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان براہ راست عرفہ میں داخل ہو جائے. ضروری یہ ہے کہ یقین کر لے, اطمینان کر لے کہ عرفہ کے حدود میں آ چکا ہے, عرفہ میں ہے, ایسا نہ ہو کہ باہر رہے. کچھ لوگ آسانی کے چکر میں بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے اور شام کو جلدی مزدلفہ بھاگنے کے لیے باہر ہی رہتے ہیں, سوچتے ہیں یہاں سے آسانی رہے گی نکلنے میں, نہیں تو بڑی بھیڑ ہو جائے گی, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ یہ کنفرم کریں کہ آپ عرفہ کے حدود کے اندر ہیں کہ نہیں ہے. الحمدللہ اس کے نشانات بھی لگائے گئے ہیں, رہنمائیاں موجود ہیں, سب کچھ, لیکن یہ کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے. 9 تاریخ عرفہ میں اب ہمیں چاہیے کہ ہم عرفہ جب پہنچ جائیں, خطیب کا خطبہ ہوگا, امام کا خطبہ ہوگا, جو عرفہ کا خطبہ کہلاتا ہے الحمدللہ, وہ ہوگا. آپ اس کو سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں, سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیں الحمدللہ. اس کے بعد, خطبے کے بعد, ظہر اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں جمع بھی اور قصر بھی, جمع تقدیم قصر کے ساتھ, ایک اذان اور 2 اقامتوں سے ہمیں پڑھنا ہے. اذان ہوگی, ظہر کی نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت, پھر اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد اقامت کہی جائے گی دوسری عصر کے لیے, اور 2 رکعت پھر قصر کر کے عصر کی نماز پڑھی جائے گی. یہ ظہر ہی کے وقت میں. اس کے بعد آپ کھانا کھا لیجئے, فارغ ہو جائیں. اس کے بعد اب جو اصل کام ہے, یہی ہے پورے حج کا نچوڑ ہے, یہ یوم عرفہ. اور عرفہ کا یہ ٹائم ظہر کے وقت سے لے کر کے غروب ہو جانے تک, سورج کے ڈوب جانے تک, پیلا پن ظاہر ہو جانے تک, سمجھ رہے ہیں, یہاں تک یہ سب سے کریم ٹائم ہے. ایک حاجی کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اس کی پرواہ کرے, فکر کرے, اور اسے کسی بھی طریقے سے ضائع نہ ہونے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس میں دعا کرتے تھے, کھڑے ہو کر کے, قبلہ رو ہو کر کے, خوب دعائیں کرتے تھے, خوب دعائیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے دعا کریں. اور اہل علم میں لکھا ہے کہ یہی مصلحت ہے ظہر اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھا دینے کی اور پڑھنے کی اجازت دینے کی, اور قصر کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے, اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ حجاج جو آئے ہوئے ہیں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے, وہ اس قیمتی وقت سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھا سکیں, خوب عبادت کر کے, تسبیحات, اذکار اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر کے. اس لیے دعائیں بھی یاد کریں ابھی سے, اپنے ساتھ کتابیں رکھیں جس میں دعائیں مسنون لکھی ہوئی ہوں. دیکھی دیکھا یا محرومی کچھ نہیں ہمارے پاس, ہم کیا پڑھیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہم اپنی زبانوں میں دعائیں کر سکتے ہیں, لیکن سب سے اچھی دعائیں وہ ہیں جو اللہ کی کتاب میں بتائی گئی ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وارد ہیں. ان دعاؤں کو ہم یاد کر سکتے ہیں تو یاد کریں, یا کم از کم اپنے ساتھ کتابیں رکھیں جس میں اچھی دعائیں, صحیح دعائیں مسنون لکھی ہوئی ہوں, ہم وہ دعائیں کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں. بہرحال یہ اصل کام ہے. اب یہ وقت پورا گزر جائے یہاں تک کہ غروب ہو جائے, غروب کا وقت نہیں بلکہ غروب ہو جائے, سورج ڈوب جائے, پتہ چل جائے کہ سورج ڈوب چکا ہے, تو اب وہاں سے پھر کیا کرنا ہے, وہاں سے نکلنا ہے. یہ کون سا دن ہے, یہ 9 تاریخ ہے, عرفہ کا دن ہے, 9 تاریخ ہے. اور اب ہمیں غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے, ہمیں مزدلفہ جانا ہے. مزدلفہ جانا ہے. مزدلفہ جانے کے لیے ہمیں غروب ہونے کا یقین کرنے کے بعد نکلنا ہے. مغرب کی نماز غروب ہو جانے کے باوجود بھی نہیں پڑھنی ہے, وہاں پر مغرب کی نماز وہاں پر نہیں پڑھنی ہے, بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں مزدلفہ پہنچ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھنا ہے, عشاء کی نماز کو قصر کر کے پڑھنا ہے. یہ اس شرط کے ساتھ کہ اتنا لیٹ نہ ہو جائے کہ آدھی رات گزر جائے. اگر اتنا لیٹ ہو جائے کہ آدھی رات نکل گئی ہے تو اتنا لیٹ نہ کریں. پھر اتنا لیٹ ہونے کا اندیشہ ہو تو آدھی رات گزرنے سے پہلے آپ کیا کریں, جہاں بھی ہے وہاں کیا کر لیں, مغرب اور عشاء کی نماز کو پڑھ لیں, کیونکہ اس سے زیادہ لیٹ کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ پہنچ سکتے ہیں 10 بجے 11 بجے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان مزدلفہ پہنچ کر کے وہاں پر ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھ لے. اور یہ رات سو کے گزارنے کی ہے. یہ رات کیا ہے, سو کے گزارنے کی رات ہے. اور جلدی سونا سنت ہے, جلدی سونا سنت ہے, اور سو کر کے گزارنا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. مقصد یہ ہے کہ صبح کا جو کام ہے 10 تاریخ کا یوم النحر کا, وہ سارے کام ایک ساتھ میں ہیں اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ایک حاجی کو. اس لیے
اس کے لیے تازہ دم رہیں، تیار رہیں، نیند پوری رہے اور جسم کے اندر جو تھکان وغیرہ تھی وہ ختم ہو جائے. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سو کر کے گزارنا چاہیے. رات جلدی سو جانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بعد صبح جلدی اٹھ کر کے وضو کر کے نماز پڑھ کر کے انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے میں مشغول ہو جائے. قبلہ رو ہو کر کے دعا کرے. اور آپ کو مزدلفہ کے اس میدان میں مشعر حرام کی مسجد دکھائی دے گی. سفید کلر کی تھی، مطلب پرانی بات ہے، کلر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کلر تو بدل سکتا ہے، لیکن مشعر حرام جو جگہ ہے مزدلفہ کے اس میدان میں، وہاں پر ایک مسجد قائم کر دی گئی ہے جس کو مسجد المشعر الحرام کہا جاتا ہے. تو بہرحال وہاں خاص طور سے جب وہاں آ کر کے، ایسے تو آپ کہیں بھی ہوں گے میدان میں، لیکن کوشش یہ کریں اگر ممکن ہو تو مشعر حرام کے پاس آ کر کے آپ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں یہاں تک کہ روشن ہو جائے، یعنی اندھیرا کٹ جائے لیکن سورج طلوع نہ ہوا ہو لیکن کافی مطلب روشنی ہو چلی ہو. اب اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم کہاں جائیں؟ دوبارہ پھر منا جائیں. چاہے منا پہنچ کر کے یا مزدلفہ ہی میں، کوئی حرج کی بات نہیں، دونوں جگہ سے آپ جہاں سے چاہیں 7 کنکریاں چن لیں. 7 کنکریاں چن لیں. وہ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر یا یوں کہہ لیجیے بکری کی میگنی کے برابر، مثل حصل خذف کہا اللہ کے نبی نے، یعنی مطلب جیسے بکری کی میگنی ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، بڑی نہ ہوں، یعنی جس کو انگلیوں سے 2 انگلیوں سے مارا جا سکتا ہو، اس سائز کی ہو، یوں سمجھ لیں. بہرحال آپ چن لیں. اور دنیا بھر کے طریقے دیکھنے کو ملتے ہیں، کوئی اس کو دھوتا رہتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر. اور کسی بھی طرح کی اس انداز کی جو حرکت ہے وہ خلاف سنت ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ دھول مٹی لگی ہو تو آپ اس کو جھاڑ لیں. 7 کنکریاں لے لیں. اس کے بعد آپ منا جائیں. منا پہنچ کر کے اب ہمیں کئی کام کرنے ہیں. اور اسی 10 تاریخ کو، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، اسی کو حج کے مضمون میں یوم الحج الاکبر کہتے ہیں. حج کا سب سے بڑا دن، کیونکہ حج کے سب سے اہم کام اور بڑے بڑے کام، بنیادی کام اسی 10 تاریخ کو ادا کیے جاتے ہیں. اسی کا نام ہے یوم الحج الاکبر، حج کا سب سے بڑا دن. اب ہمیں کئی ایک کام کرنے ہیں. پہلا کام ہمیں کرنا ہے منا جا کر کے جہاں جمرات ہیں، کنکریاں جہاں مارنی ہیں، ہمیں وہاں کا رخ کرنا ہے. آپ چاہیں اپنے خیموں میں جا کر کے گزر کر کے آئیں یا جا سکتے ہیں تو سیدھے جائیں. بہرحال یہاں ایک خاص بات یہ کہنی ہے کہ سعودی حکومت، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے، وہاں کے ولاۃ امور اور ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، ان کی ہدایتوں، ان کی رہنمائیوں سے ایک ذرہ بھی نہیں نکلنا. جو ہدایتیں ہیں ان کی، جو تعلیمات ہیں، جو بھی گائیڈز ہیں، اس کی پوری پاسداری کرنا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ بھلا کرے گا، خیر کرے گا. آپ کا حج بھی اطمینان سے انجام پائے گا اور مختلف انداز کے حادثات کے جو عمومی طور پر امکانات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے اس سے. اور کوئی ناگہانی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہدایات کی پیروی کی پاسداری کرنا بڑا اہم ہے. اس لیے آپ منمانی کوئی کام نہ کریں. اگر کوئی ٹائم کا اعلان کرتے ہیں اتنے بجے نکلیں تو آپ اتنے بجے نکلیں، اس سے پہلے نہ نکلیں. زبردستی نہ کریں. بوجھ اور سامان اور جھوری جھنڈی لے کر کے آپ نہ جائیں لاد کر کے بھیڑ بھاڑ کے اندر، بلکہ آپ اطمینان سے جائیں کیونکہ آپ عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بہرحال آپ جب جمرات کی طرف جائیں گے تو مسجد خیف آپ کو دکھائی دے گی. مسجد خیف بڑی مسجد کافی مینا میں، اور اس کے قریب جو آپ کو پہلا جمرہ دکھائی دے گا، یعنی شیطان کا جو نشان وہاں حکومت نے بنا رکھا ہے. اب تو خیر 4-5 منزلہ بنا دیا حکومت نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو آمین رب العالمین. آپ کو جو پہلا جمرہ دکھائی دے گا وہ چھوٹا والا ہے، اس کا نام ہے جمرہ صغرا، چھوٹا شیطان. پھر آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو اس سے بڑا دکھائی دے گا جس کا نام ہے جمرہ وسطیٰ، درمیانی شیطان. اور اس کے بعد آپ کو اور آگے جب آپ جائیں گے مکے کی طرف تو آپ کو بڑا والا جمرہ دکھائی دے گا جس کو جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ کہتے ہیں، بڑا والا شیطان. بہرحال تو 10 تاریخ کو ہمیں جو 7 کنکریاں ہم نے لی ہیں، وہ 7 کنکریاں ہمیں نہ پہلے کو مارنی ہے نہ دوسرے کو مارنی ہے. کس کو مارنی ہے؟ تیسرے والے بڑے والے کو مارنی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے والوں کو لوگ پیٹ رہے ہیں، دوسرے والوں کو، یہ بیکار ہے. اس کو دیکھی دیکھا کوئی کام نہیں کرنا،
بلکہ پہلے کو چھوڑ دو, دوسرے کو چھوڑ دو, تیسرے والے کے پاس جاؤ, جمرہ کبریٰ کو, اس کو 7 کنکریاں مارنا ہے. اطمینان سے عبادت ہے یہ, کسی کے سر پر آپ نہ مار دیں, بہت دور سے نہ پھینکیں, بلکہ آپ اطمینان سے وہاں جائیں, ہدایات کی پوری پاسداری کریں اور 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں. 7 ایک ساتھ نہیں پھینک دیں, بلکہ ایک ایک کر کے پھینکیں. ہر کنکری کو ہاتھ اٹھا کر کے ماریں, پھینکیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ماریں. اور کوشش یہ کریں کہ اس کم از کم وہ جو حوض بنا ہوا ہے, وہ جو دائرہ بنا ہوا ہے, کنکری دائرے میں گر جائے. کنکری دائرے میں گرے گی تو علم کو لگ جائے گی, اس ستون کو لگ جائے گی جو جمرہ وہاں پر بنایا گیا ہے. یہ طریقہ ہے. یہ کرنے کے بعد ہم نے 10 تاریخ کا ایک اہم کام کر لیا, اس کا نام ہے رمی جمرہ عقبہ. بڑے والے شیطان کو کنکری مار دیا ہم نے. یہ دراصل عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا ہے کہ عبادت ہے یہ. اور جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے, صحیح اثر, اس میں انہوں نے فرمایا الشیطان ترجمون وملت ابیکم ابراہیم تتبعون, تم لوگ ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر رہے ہو اور شیطان کو کنکری مار رہے ہو, شیطان کو پتھر مار رہے ہو, رجم کر رہے ہو اس کو. تو اس لیے جو طریقہ سنت کا ہے اس کی پیروی کریں. یہ کرنے کے بعد آپ واپس چلے آئیں, اتر جائیں. اتر جانے کے بعد اب دوسرا کام ہے قربانی کرنے کا. دوسرا کام اس معنی میں کہ اصل ترتیب یہی ہے, ورنہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اصل ترتیب یہ ہے. واجب نہیں ہے ترتیب, سنت ہے, مستحب ہے, اگر ہو سکے تو بہتر, اور نہیں تو ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. دوسرا کام کنکری مارنے کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنے کا ہے. قربانی کرنے کے سلسلے میں جو آپ نے نظم بنا رکھا ہو اس پر عمل کریں. آپ نے پیسے جمع کروا دیے ہیں تو وہ ہو جائے گا, اس کی ذمہ داری ان کی ہے. آپ نے وکیل بنا دیا ہے, یا آپ نے اپنے حملے کو اپنے ٹور والوں کے ساتھ کوئی سیٹ اپ بنایا ہے قربانی کا, اس کے ساتھ ہو جائے گا. یا اگر نہیں آپ خود جا کے کرنے کا آپ نے کوئی سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تو آپ جائیے اور قربانی کرائیے اور کھائیے کھلائیے جو بھی ممکن ہے. بہرحال اس کے بعد تیسرا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سر کے بال حلق کرنا, چھلانا, مڈانا. اس وقت یہی بہتر ہے, مڈانا ہی افضل ہے. انسان سر کے بال مڈا لے. مڈانے کے بعد اب انسان مینا میں جو کام تھے 3, ان 3 کاموں سے فارغ ہو چکا ہے, اور اسی کے ساتھ وہ آدھا حلال ہو چکا ہے. یعنی احرام کی بہت ساری جو پابندیاں تھیں وہ ساری پابندیاں سب ختم ہو چکی ہیں. صرف ایک پابندی باقی بچی ہے کہ اپنی بیوی سے ملاپ نہیں کر سکتا, بس. بقیہ سلے کپڑے پہن سکتا ہے, خوشبو لگا سکتا ہے, سر کے بال کاٹ سکتا ہے, ناخن کاٹ سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ, سارے کام کر سکتا ہے, سوائے ان کاموں کے جو حدود حرم میں ہر آدمی کے لیے ہمیشہ منع ہے. وہاں کے پودے کاٹنا, وہاں کے جانور کا شکار کرنا, یہ ساری چیزیں منع ہے تو منع ہے. یہ کام نہیں کرنا ہے ہمیں کسی بھی صورت میں, کیونکہ وہ محرم غیر محرم سب کے لیے, وہ اس کی حرمت کا معاملہ ہے. بہرحال اس کے کرنے کے بعد اب 2 کام ہمیں جا کر کے کرنے ہیں. کہاں؟ مکہ میں, خانہ کعبہ پہنچ کر کے. وہ ہے طواف اور سعی. طواف اور سعی کرنی ہے. طواف کریں جیسے ہم نے طواف قدوم کیا تھا, خالی اتنی بات یاد رکھے کہ کندھا کھول کے نہیں رکھنا ہے بلکہ اوڑھ کر کے رکھنا ہے. اور اس کے بعد ہم سعی کریں جیسے ہم نے سعی کیا تھا صفا اور مروہ کے درمیان, ہم وہ سعی کریں. یہ 5 کام ہیں اس دن. یہ سب 5 کام جب ہو جائیں گے, یعنی سعی بھی ہو جائے گی, طواف بھی ہو جائے گا, سعی بھی ہو جائے گی, اس کے ساتھ انسان پورے طور پر حلال ہو جائے گا. اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ جیسے رہتا ہے رہ سکتا ہے, اور ملاپ وغیرہ بھی کر سکتا ہے, اس کی پوری اجازت. اس کے ساتھ انسان کے حج اکبر کے جو دن کے 5 بڑے کام تھے وہ ختم ہو گئے. اب اس کے بعد اس کے جو 11, 12 اور اگر رہنا چاہتا ہے, گنجائش ہے تو 13 تاریخ, یہ 3 دن جو ہیں اس کو ایام مینا کہتے ہیں, ایام تشریق کہتے ہیں. یہ 3 دن اسے مینا میں گزارنے ہیں. اسے چاہیے کہ اب وہ طواف اور سعی سے فارغ ہو کر کے مینا واپس چلا جائے, جہاں اس کا خیمہ ہے وہاں رہے, اور ذکر و اذکار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کرے, وغیرہ وغیرہ. کام اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ زوال کے بعد, ایک بات خاص ذہن میں رکھنا ہے, زوال کے بعد 11 تاریخ کو بھی, 12 کو بھی اور 13 کو بھی کنکری مارنے کا مین کام باقی بچا ہے. اصل کام جو باقی بچا ہے وہ کنکری مارنے کا ہے. 11, 12, 13 اگر رہتا ہے تو 13 کو بھی, لیکن یہ کنکری زوال کے بعد مارنی ہے. زوال کے بعد کنکری مارنی ہے, اس لیے زوال سے پہلے نہ ماریں. کوشش یہ کریں کہ زوال کی پابندی ہی کریں. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں, لیکن صحیح اور راجح مسئلہ یہ ہے
کہ آغاز کے لیے زوال ضروری ہے، زوال سے پہلے شروع نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایک مسئلہ دوسرا ہے کہ کب تک مار سکتا ہے، سورج کے غروب ہونے تک ہی مار سکتا ہے یا اس کے بعد بھی مار سکتا ہے؟ اس سلسلے میں بھی بہتر یہ ہے کہ غروب سے پہلے پہلے مار کے ختم کر لے کنکریاں، لیکن گنجائش ہے اگر آدمی نہ مار سکا ہو تو مغرب کی نماز کے بعد بھی رات میں بھی مار سکتا ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آغاز تو بتایا ہے کب مارنا ہے، اختتام نہیں فکس کیا ہے کہ کب ختم کرنا ہے، اس لیے ختم کرنے میں اگر دیر بھی ہوتی ہے غروب کے بعد بھی تو گنجائش ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ غروب سے پہلے پہلے انسان مار لیں، لیکن شروع تو زوال سے پہلے نہیں کرنا چاہیے، یعنی مارنا نہیں چاہیے زوال سے پہلے۔ یہ کام 11 کو بھی، یہی کام 12 کو اور یہی کام 13 کو بھی اگر رکتا ہے تو اسے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو وقت ہے پورے دن کا، اس میں اسے پابندی کے ساتھ پنجگانہ نماز پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ عبادت کے لیے گیا ہے اور یہ مشاعر مقدسہ ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ اجر اور ثواب لکھا ہے، اس پورے وقت سے فائدہ اٹھائے، کوئی وقت کوئی دقیقہ ہرگز ضائع نہ ہونے دے، یہ اس کی ذمہ داری۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اگر اب اسے نکلنا ہے، اب اس کے بعد 11 اور 12 تاریخ کو اس نے کنکریاں مار لی ہیں، اب اس کے بعد اسے گنجائش ہے، اگر وہ واپس ہونا چاہتا ہے اپنے وطن یا اپنے گھر، چاہے وہاں رہتا ہو یا یہاں رہتا ہو، اگر اسے نکلنے کا ارادہ ہے، جانے کا ارادہ ہے، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے مینا سے نکل جائے، سورج ڈوبنے سے پہلے مینا سے نکل جائے، کیونکہ سورج ڈوب جائے گا تو اگلا دن لگ جائے گا، 13 تاریخ لگ جائے گی، اور اگر سورج ڈوب گیا وہیں رہتے ہوئے تو آدمی کو چاہیے کہ اب وہ 13 تاریخ کی بھی 13 تاریخ تک رہے، وہ رات بھی گزارے اور 13 تاریخ کا دن آئے تو 13 تاریخ کو زوال کے بعد کنکریاں مارے، اور کنکری مارنے کے بعد پھر اس کے بعد دوپہر میں نکل جائے، شام میں نکل جائے، کیونکہ اب اس نے جو آخری مرحلہ تھا 13 تاریخ تک کا اس نے مکمل کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، جس نے 2 دن میں مطلب جلدی کی نکل گیا اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جو لیٹ کیا یعنی 13 تاریخ تک رکا رہا اور عبادت کرتا رہا، کنکری مارا، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دونوں جائز ہے۔ البتہ تقوی مطلوب ہے، للہیت مطلوب ہے، انسان 12 کو بھی نکل سکتا ہے، اگر غروب ہو جائے تو 13 کو نکلے۔ بہرحال اب اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے اپنے خیمے میں اپنی رہائش پر آ جائے، بلڈنگ میں جہاں بھی رہتا ہے وہ ہوٹل میں وہاں رہے۔ جب اسے سفر کرنا ہو، وہاں سے جانا ہو، تو اس کے لیے ایک کام باقی بچتا ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں، الوداعی طواف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخر عہدہم بالبیت، آخری کام، آخری ملاقات کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے۔ تو طواف وداع کرے، طواف وداع واجب ہے، حکم اس کا یہ کہ واجب ہے سب کے لیے سوائے حیض و نفاس والی عورتوں کے، ان کے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب پتہ چلا کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ، یعنی تمہارے لیے پابندی نہیں ہے، تمہیں طواف وداع نہیں کرنا ہے، تو طواف وداع بقیہ لوگ کریں، وہ مائیں بہنیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو صرف انہیں مستثنی رکھا گیا، ان کے اوپر طواف وداع نہیں ہے۔ طواف وداع کرنے کے بعد پھر وہ نکل جائے، یعنی جو مجبوری یا اضطراری کیفیت ہے، گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا کسی چیز کی مجبوری کی وجہ سے رات گزر گئی، صبح ہو گئی، یہ الگ بات ہے، لیکن عمدن و قصدن اس کے بعد ٹھہرنا نہیں چاہیے بلکہ نکل جانا چاہیے۔ اور اگر بہت زیادہ وقفہ ہو گیا، رہ گیا 2 دن 3 دن، اسے چاہیے کہ پھر سے طواف وداع کرے، کیونکہ طواف وداع کے بعد اسے نکل جانا چاہیے۔ اور اگر پتہ ہے کہ کب نکلنا ہے تو طواف وداع نہ کرے بلکہ آخر میں طواف وداع کرے اور اس کے بعد اپنا سفر شروع کر لے۔ یہ حج کے اختصار کے ساتھ چند مسائل تھے، ظاہر ہے کہ بہت جلدی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی ہوں گی، مجھے اس کا یقین ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیارت مسجد نبوی کے سلسلے میں 1-2 باتیں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ دیکھیے، زیارت مسجد نبوی کا حج بیت اللہ سے یا عمرے کے سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے، کتنے ایسے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، جو پہلے یہ پتہ لگاتے ہیں کہ مدینے کا اس پورے پیکج میں مدینے کا شیڈول کیا ہے، مدینے میں کتنا دن رہیں گے، کتنی راتیں گزریں گی، کتنا پڑھنے کو ملے گا، نہیں پڑھنے کو ملے گا، یہ ساری باتیں۔ دیکھیں ایسا ہے کہ حج سے مسجد نبوی کی زیارت کا کوئی تعلق نہیں ہے، حج کے نہ رکن ہے، نہ فرض ہے، نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آدمی اتنا دور سے جاتا ہے
تو مکہ سے مدینہ کا فاصلہ 400-500 کلومیٹر کا ہے، آدمی وہاں بھی جاتا ہے اور شیڈول میں ہوتا ہے، وہ پلان میں ہوتا ہے، انسان وہاں پہنچتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی نیت کر کے مدینہ جائے. نہ اللہ کے نبی کی قبر کی نیت کرے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو مدفون ہیں بقیع وغیرہ میں، نہ ان کی زیارت کی نیت کرے، ہرگز نہیں. اصل نیت کس بات کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نیت. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی جگہ کا، کسی چوتھی چیز کا قصد کرنا، ارادے سے سفر کرنا جائز نہیں ہے. تو وہاں پہنچ کر کے آدمی اس سے فائدہ اٹھائے، مدینہ جائے، مدینہ پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرے. وہاں جو آداب ہے مسجد میں داخل ہونے کے، داخل ہو، دعا پڑھ کر کے دایاں قدم اندر کر کے داخل ہو، اور اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً بھاگ کر کے قبر نبوی کے پاس نہ جائے. پہلا کام زیارت قبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اندر داخل ہو کر کے، دایاں پیر اندر ڈال کر کے داخل ہو کر کے مسجد نبوی میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے. اگر ممکن ہو تو روضہ میں پڑھے، روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی کے گھر اور اللہ کے نبی کی ممبر کی بیچ کی جگہ، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، روضات میں سے روضہ ہے، وہاں پڑھے. اگر ممکن ہے تو، نہیں ممکن ہے تو بھیڑ بھاڑ نہ کرے، بلکہ 2 رکعت کہیں بھی پڑھ لے، اور پڑھ کر کے پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ جانا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے. تو زیارت قبر نبوی یا زیارت قبر صاحبین یا زیارت بقیع یا زیارت شہدائے احد، یہ سفر کا ہدف نہیں ہونا چاہیے. ہدف سفر کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے مسجد نبوی کی زیارت ہونی چاہیے. وہاں پہنچ چکا ہے تو اب قبروں کی زیارت جیسے مستحب ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، اور اسے عبرت ملتی ہے. عبرت حاصل کرنے کے لیے انسان جائے، شہدائے احد کی بھی زیارت کرے، مدینہ کے اندر ہی ہے وہ 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور ایسے ہی بقیع تو بغل میں ہی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے جو آداب شریعت کے اندر ہیں وہ یہ ہیں، اور جو وہاں کے آداب بتائے جاتے ہیں، وہاں پہنچیں گے آپ تو کہاں سے داخل ہونا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، اس کی پوری پابندی کریں آپ، تاکہ آپ اطمینان سے آپ وہ کام کر سکیں. باب السلام سے داخل ہو کر کے انسان جاتا ہے، اور آگے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، وہاں کھڑا ہو اور ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام کہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا ایھا النبی. اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اللہم صلی علی محمد، درود جیسے پڑھنا مثال کے طور پر آپ پڑھیں، یا جو اور خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ. اے اللہ کے نبی، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں دعوت دی، ہمیں نصیحت کی، خیر خواہی کیا، اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنا چاہیے تھا آپ نے کما حقہ جہاد کیا. آپ نے امت کے حق میں، ہمارے حق میں کوئی کمی کوتاہی آپ نے نہیں چھوڑی. یہ سب خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے ساتھی، یار غار، اور تمام امت میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والے حضرت صدیق کائنات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. ان پر بھی کیا کرے؟ السلام علیکہ یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو. پھر اور تھوڑا سا 1.5 قدم آگے بڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سپاہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. وہ اس پہلو میں دفن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ابو بکر کے بعد ان کا مقام ہے، اس لیے ان پر بھی رحمت کی دعائیں کریں، سلامتی بھیجیں. السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سلام پڑھتے، اس کے ابو بکر پر سلام پڑھتے، اور جب آگے بڑھتے اپنے والد صاحب کے قبر کے سامنے آتے تو آپ کہتے السلام علیکہ یا ابتا، آپ پر بھی سلامتی ہو اے ابا جان، ابا جان آپ پر بھی سلامتی ہو. اتنا کہہ کر کے نکل جاتے تھے. نہ وہاں کھڑا ہونا ہے، نہ وہاں ایسے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ وہاں نیت باندھنی ہے، ہرگز نہیں. ایسا کوئی بھی کام با ادب کھڑا ہونا ہے، با ادب کھڑا ہو کر کے سارے کام کرنے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں سب غلط ہیں، یہ سب ساری چیزیں خلاف ہیں. اس کے علاوہ مدینہ کے اندر اب مسجد نبوی کی زیارت کے بعد کوئی
جگہ زیارت کی نہیں ہے سوائے ایک مسجد کے اور 2 قبرستانوں کے، یعنی 2 قبروں کے. ایک مسجد باقی بچتی ہے، وہ ہے بقیع، مسجد قباء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سنیچر کو خاص طور سے پیدل یا سواری سے جیسے ممکن ہوتا تھا آپ قباء، مسجد قباء جایا کرتے تھے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. بہرحال اس سلسلے میں بہت ساری باتیں. مسجد قباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور آپ اس میں کوئی نہ کوئی نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسجد قباء میں نماز پڑھے گا اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا. تو یہی ایک مسجد ہے مسجد نبوی کے بعد جس کی زیارت کرنا، جانا، وہاں نماز پڑھنا فضیلت اور ثواب کا ہے. اس کے سوا کوئی تیسری مسجد نہیں ہے. نہ مسجد فتح ہے، نہ مسجد غمامہ ہے، نہ مسجد علی ہے، نہ مسجد عیدین ہے، نہ مسجد قبلتین ہے. ایسی کوئی مسجد نہیں ہے جس کی زیارت کرنا، نماز پڑھنا کوئی ثواب کا کام ہو. آپ معلومات کرنے کے لیے اگر کبھی جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی اجر اور ثواب وغیرہ ہرگز نہیں ہے، نہ ایسا کوئی نیت کرنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر اور عمر صاحبین کے علاوہ صرف بقیع ہے جس کو بقیع غرقد کہا جاتا ہے. جنت البقیع نہیں ہے وہ، بلکہ بقیع غرقد ہے. بقیع جگہ کو کہتے ہیں، ایک گھیری ہوئی جگہ کو بقیع کہا جاتا ہے. کوئی احاطہ کر دیا جائے، باؤنڈنگ کر دیا، اس کو بقیع کہا جاتا ہے. وہ ایک احاطہ کی ہوئی جگہ تھی جہاں بڑے بڑے غرقد کے پتے پودے لگے ہوئے تھے، درخت لگا ہوا تھا، اس کا نام بقیع غرقد پڑ گیا. یعنی وہ گھیراؤ، وہ احاطہ جہاں پر غرقد کے درخت لگے ہوئے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی لے کر کے آج تک وہ اہل مدینہ کی جنرل قبرستان ہے، آج بھی وہاں دفن کیے جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو جنت نہ کہا جائے یا اس کی کوئی فضیلت نہ کہا جائے جس کو بقیع میں دفن کر دیا گیا وہ جنتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، آدمی زیارت کرے، جائے، نہ ان سے کچھ مانگنا ہے نہ کوئی اور حرکت کرنی ہے. جو طریقہ ہے سنت کا، زیارت قبور کی جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے وہ دعا ہم پڑھیں بس، اس کے سوا اور کوئی چیز نہ کہیں. السلام علیکم دار قوم المؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون. یہ دعا ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اور وہاں جاتے ہیں لوگ، جاننا چاہتے ہیں یہ کس کی قبر ہے، وہ کس کی قبر ہے، یہ حضرت حمزہ کی ہے، یہ حضرت خدیجہ کی وغیرہ وغیرہ. مکے میں بھی مدینے میں بھی ایسا کچھ بھی جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں. صحابہ کرام مدفون ہیں، تابعین مدفون ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں، ہستیاں وہاں پر دفن ہیں، اور آج کل کے مسلمان بھی دفن ہوتے ہیں وہاں. اس لیے دعا کریں بس. اور تیسری چیز ہے، مدینے ہی کے اندر 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر احد پہاڑ کے دامن میں ان مجاہدین کی شہداء کی قبریں ہیں جن کو شہدائے احد کہا جاتا ہے، جس میں حضرت حمزہ سمیت ان کے دیگر ساتھی دفن کیے ہوئے ہیں. وہاں جا کر کے انسان کو چاہیے کہ وہاں بھی زیارت قبر کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھیں. اس کے سوا اور کوئی تیسرا چوتھا کام نہ کریں. مدینے میں 2 مسجدیں اور 3 قبریں، اس کے سوا نہ کوئی چوتھی قبر اور نہ کوئی تیسری مسجد، بس اس کے سوا ہمیں اور کچھ نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کے مناسک کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی یہ نیک موقع عطا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے، شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سالم غانم واپس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.